السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ بیت المقدس کے بارے میں ہمیں بتلائیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کے اکٹھے ہونے کی جگہ ہے اور یہ انبیاء علیہ السلام کا مسکن ہے، اور اگر تم وہاں پر جاؤ تو نماز ادا کرو، کیونکہ وہاں پر ایک نماز کا ثواب ہزار نمازوں کے برابر جو ہے اس کا ثواب ملتا ہے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ اگر کوئی شخص نہ جا سکے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ وہاں پر کوئی جا رہا ہو تو اس کے ہاتھ وہاں پر چراغ جلانے کے لیے تیل کا خرچ ہی یہ تیل ہی بھجوا دو، تو گویا کہ یوں سمجھا جائے گا کہ تم وہاں پر خود موجود تھے۔ میرے دوستو، بیت المقدس یہ انبیاء علیہ السلام کا مسکن ہے۔ حضور علیہ السلام نے یہاں سے معراج کا سفر جو ہے وہ شروع فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کی خود حفاظت فرمانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، مقدس سرزمین ہے، انسانیت ہے، مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو خود بچانا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ان کی خود حفاظت فرمائیں گے۔ لیکن میرے دوستوں، مسلمان ہونے کے ناطے اور پاکستانی ہونے کے ناطے اور اسلام کے دامن کے اندر پلنے کے واسطے ہمارے کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ ان ذمہ داریوں میں سے سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم زبان کے ذریعے سے، ہاتھ کے ذریعے سے اور دل کے ذریعے سے کسی نہ کسی ذریعے سے ان حضرات کی ضرور امداد فرمائیں، اور جو معتبر ذرائع ہیں ان کے ذریعے سے ان کی امداد کی جائے۔ اس امداد کے اندر یا ان کا ساتھ دینے کے اندر قانون کو، آئین کو، اداروں کو، اپنے ملک پاکستان کو اور ان سب سیکورٹی اداروں کو اعتماد کے اندر لے کر جتنی ان سے اجازت ملے اس اجازت کو لے کر اس کے مطابق ان حضرات کی امداد اور ان کا ساتھ دیا جائے۔ اس ساتھ کے اندر ایک چیز جو تھی وہ قافلہ گلوبل سمود فلوٹیلا، یہ الحمدللہ قریب ہی ہے، پہنچنے والا ہی ہے۔ کسی نہ کسی ذریعے سے ان کی امداد کی جائے کہ یہ ضرور جا کر ان کے پاس کچھ زیادہ اماؤنٹ نہیں ہے، کچھ ان کے پاس زیادہ غذا نہیں ہے، بلکہ ان کے پاس انسانیت کی طرف سے، اسلام کی طرف سے، مسلمانوں کی طرف سے ان کے پاس ایک مرہم ہے کہ جو انسانیت کے زخموں کے اوپر، مسلمانوں کے زخموں کے اوپر رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اللہ کریں گے کہ اس کے ذریعے سے ان کے زخموں کو تھوڑا سا مرہم ملے گا، آرام آئے گا، سکون آئے گا۔ باقی اپنی وسعت کے مطابق، اپنی کوشش کے مطابق جتنا ہم کر سکتے ہیں وہ کریں۔ سب سے کم درجہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا کریں کہ یا اللہ یہ آپ کے بندے ہیں، یا اللہ یہ آپ کی سرزمین ہے، آپ کے مقدس لوگوں کی اللہ سرزمین ہے، اس کو بچانا، اس کی حفاظت کرنا، اس کو باقی رکھنا، یا اللہ آپ کی یہ ذمہ داری ہے۔ مستقبل کے اندر جو کچھ ہوگا اس کا علم ہمیں نہیں ہے، یا اللہ آپ کو علم ہے۔ اگر جو کچھ بھی اس کے بارے میں بہتر ہے، یا اللہ جو آپ فرما دیں گے وہ ہمارے لیے قابل قبول ہوگا، وہ ہم یہ سمجھیں گے یا اللہ آپ کی طرف سے یہ تقدیر تھی۔ ہم اپنی وسعت کے مطابق جو کچھ کرنا چاہیں وہ ضرور کریں۔ کم سے کم درجہ جو ہے وہ دعا کا ہے۔ دعا کے اندر جس وقت ان حالات کو، ان مسائل کو اور اس چیز کو جس وقت لے کر آئیں گے، قیامت والے دن اگر اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہم سے سوال کیا کہ تم نے کیا کیا تھا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے صرف ہم یہ بھی کہہ سکیں کہ یا اللہ میری وسعت کے اندر جو کچھ تھا یا اللہ وہ میں نے کر دیا، جہاں تک میں جا سکتا تھا، جو کچھ میں کر سکتا تھا یا اللہ وہ میں نے کیا، یا اللہ اس کے وسیلے سے یا اللہ مجھے بخش دے اور میرے درجات اس کے ذریعے سے بلند فرمائے۔ اپنے علاقوں کے اندر جہاں تک وسعت ہو سکتی ہے، جس مقام پر بھی ہے، اس مقام سے قانون کو، آئین کو، اداروں کو، ان سب کو جو ہے وہ مد نظر رکھتے ہوئے ان کی خلاف ورزی نہیں کرنی، لیکن ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ضرور اس کے بارے میں آواز اٹھائیں اور اس کے لیے ان کا ساتھ دیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارا ملک پاکستان کا، اسلام کا، مسلمانوں کا اور تمام کے تمام عالم اسلام کا حامی و ناصر اور اس کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔